السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونٹ نمبر 3 ایجوکیشنل پالیسیز ان پاکستان، کورس کوڈ 6506 ایجوکیشن ان پاکستان۔ اس چیپٹر میں ہم پاکستان بننے کے بعد کی 6 ایجوکیشنل پالیسیز کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ پہلے نمبر پہ آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس 1947، کمیشن آن نیشنل ایجوکیشن 1959، نیشنل ایجوکیشن پالیسی آف 1972، 78، 92، 98 ٹل 2010۔ پہلے نمبر پہ جی آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس 1947۔ اگلے لیکچرز اگر سننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں، اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے تو بہت شکریہ۔ اچھا، چیئرڈ بائی ایجوکیشن منسٹر فضل الرحمان آن نومبر 27۔ اس وقت کے وزیر تعلیم فضل الرحمان صاحب اس کے چیئرمین تھے، اور نومبر 27 کو یہ سٹارٹ ہوئی۔ اس میں 3 ڈائمنشنز یا 3 پہلو بیان کیے گئے ایجوکیشن کے، ایک روحانی پہلو، دوسرا معاشرتی پہلو، اور تیسرا پیشہ ورانہ پہلو۔ ریکمنڈیشنز، اس کی سفارشات کیا تھیں؟ پہلے نمبر پہ فری اینڈ کمپلسری پرائمری ایجوکیشن، مفت ابتدائی تعلیم اور لازمی ابتدائی تعلیم، انوالونگ پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ ایجنسیز کو بھی انوالو کیا جائے تعلیم مہیا کرنے میں۔ اسلام بیس آف ایجوکیشن، تعلیم کی بنیاد اسلام ہونا چاہیے، ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے، انگلش کو لازمی مضمون کے طور پہ پڑھانا جاری رکھا جائے، اور اردو کو کامن لینگویج کے طور پر استعمال کیا جائے۔ فزیکل ایجوکیشن، جسمانی تعلیم پہ بھی توجہ دی جائے۔ مدرسہ سسٹم مین اسٹریمڈ۔ اچھا، پاکستان بننے کے وقت ایک تو گورنمنٹ سیکٹر کام کر رہا تھا تعلیم کے شعبے میں، اور دوسرا مدرسہ سسٹم بھی تھا جو کہ حکومت کے عمل دخل سے بالکل ہی آزاد تھا۔ تو مدرسہ سسٹم آف ایجوکیشن کو بھی نیشنل ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنانے کی سفارش کی گئی۔ تعلیم بالغاں، تعلیم نسواں اور پرائمری سیکشن میں چونکہ حکومت کے پاس وسائل کم تھے تو کو ایجوکیشن کی سفارش کی گئی، یعنی بوائز اینڈ گرلز ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کریں۔ اسکالرشپس، جو لوگ تعلیم حاصل کرنے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ان کی حکومت معاونت کرے۔ انکریجنگ ریسرچ، تحقیق کو فروغ دیا جائے۔ ایکسچینج آف اسٹوڈنٹس ٹیچرز ود ادر کنٹریز، دیگر ممالک کے ساتھ طلباء اور اساتذہ کا تبادلہ کیا جائے۔ کونسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ووکیشنل ایجوکیشن یعنی پیشہ ورانہ تعلیم ہے، اس کے لیے الگ سے ایک کونسل تشکیل دی جائے۔ انٹر یونیورسٹی بورڈز، ایک بورڈ تشکیل دیا جائے جو یونیورسٹی کے پیپرز وغیرہ کنڈکٹ کروائے، اس کے معاملات کو دیکھے۔ ایجوکیشنل براڈ کاسٹ، فلمز، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلمز کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ نیشنل لائبریری قائم کی جائے، اور سینٹرل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، مرکزی اسلامی تحقیقی ادارہ قائم کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ کمیشن آن نیشنل ایجوکیشن 1959، ریکمنڈیشنز ایٹ 3 لیولز آف ایجوکیشن۔ اچھا، یہ جتنی بھی پالیسیز ہیں یہاں سے آنورڈز اگلی جو 5 ہوں گی ان کے اندر ہم ان کی سفارشات کو 3 لیولز پہ سیپریٹ کر کے دیکھیں گے: پرائمری، سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن۔ اور اگر آپ کو مقاصد پوچھے جائیں ایگزام میں تو بھی آپ یہی لکھ سکتے ہیں، اور اگر سفارشات پوچھی جائیں یا پھر فیچرز، خصوصیات پوچھی جائیں، جس طرح سے بھی کوسچن آئے آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ پرائمری ایجوکیشن لازمی ہوگی۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، شخصیت سازی پہ توجہ دی جائے، مذہبی تعلیم دی جائے، نیشنل لینگویج پہ فوکس کیا جائے، قومی زبان کو فروغ دیا جائے۔ لوکل سٹائل اسکول بلڈنگز، فرنیچر، علاقائی لوگوں کے رہن سہن کے مطابق تعلیمی اداروں کی بلڈنگز تعمیر کی جائیں اور ان میں فرنیچر مہیا کیا جائے۔ ٹیچر ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے، کمیونٹی کو انوالو کیا جائے،
چونکہ حکومت کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے تو فرنیچر وغیرہ اور زمین اداروں کے لیے بلڈنگز وغیرہ ان کے لیے لوکل کمیونٹی کو انوالو کیا جانا چاہیے تھا. ایڈمنسٹریشن ایٹ لوکل لیولز، تو انتظام و انصرام بھی لوکلائز کیا گیا، مقامی سطح تک منتقل کیا گیا. سیکنڈری ایجوکیشن کمپلیٹ سیپریٹ ایجوکیشنل سٹیج ہوگی، یہ ایک الگ سے تعلیم کا درجہ ہوگا، اس کے لیے الگ سے سفارشات مرتب کی جائیں گی. ڈیوریشن کیا ہوگا اس کا؟ مطلب یہ 9th 10th سے جو کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں نا وہ سیکنڈری ایجوکیشن کا پارٹ ہوتی ہیں، لیکن اس دور میں 9th 10th اور انٹرمیڈیٹ یعنی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، ایون تھرڈ اور فورتھ ایئر کو بھی سیکنڈری ایجوکیشن میں ہی کنسیڈر کیا جا رہا تھا، جب تک کہ آپ جو کمپلسری ایجوکیشن ہے اس کو پرائمری سے بڑھا کر مڈل تک نہیں لے کے جاتے. کریکولم بیسکس آف میکسیمم سبجیکٹس، ووکیشنل سبجیکٹس. کریکولم کے اندر زیادہ سے زیادہ سبجیکٹس کی بنیادی تصورات کو شامل کیا جائے اور پیشہ ورانہ سبجیکٹس شامل کیے جائیں. تربیت اساتذہ کا بندوبست کیا جائے، کمیونٹی کو انوالو کیا جائے. ایگزامینیشن 75% پیپر پرفارمنس، یعنی آپ کا جو پیپر ہوگا اس میں سے 75% جو آپ کے مارکس ہوں گے وہ کنسیڈر ہوں گے، اور 25% آپ کے اسکول میں جو آپ کی پرفارمنس رہی، ریکارڈ رہا، اس کے مارکس ایڈ کر کے 100 پورے کیے جائیں گے. آرگنائزیشن انٹرسٹڈ ٹو دا بورڈز اینڈ یونیورسٹیز، اور تعلیم کا انتظام و انصرام سیکنڈری لیول پہ بورڈز اور یونیورسٹیز کو سونپا گیا. ہائر ایجوکیشن سیپریٹ ایجوکیشنل سٹیج، یہ بھی ایک تعلیم کا الگ درجہ کنسیڈر کیا جائے گا. یونیورسٹیز کو ایڈمیشنز کے حوالے سے آزادی دی جائے گی. دورانیہ اس کا کتنا ہوگا؟ بی اے کی ڈگری یا بی ایس سی کی ڈگری 3 سالہ ہوگی، ماسٹر ڈگری ایم اے ایم ایس سی 2 سالہ، اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کم از کم 2 سالہ ہوگی. پیریوڈک ریویژن آف کریکولم یا نصاب کو کچھ عرصے بعد ریگولرلی اپڈیٹ کیا جاتا رہے گا، چینج کیا جاتا رہے گا. ایگزامینیشن پاس مارکس 40% ہوں گے، سیکنڈ ڈویژن 60% مارکس پہ، اور فرسٹ ڈویژن 70% مارکس پہ ہوگی. ریسرچ کو فروغ دیا جائے گا، تحقیق کو. رولز اور ریگولیشنز بنائے جائیں گے یونیورسٹیز کے لیے. نمبر 3 نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1972، اس کی کیا ریکمنڈیشنز، فیچرز یا آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں؟ جی ابتدائی تعلیم، اچھا نیو رومز دیے جائیں گے 38,000 فار پرائمری اسکولز اور 23,000 مڈل اسکولز کے لیے. رورل اسکولز ڈیولپمنٹ، اسپیشلی جو دیہات کے اسکولز ہیں انہیں بہتر کیا جائے گا. 2,25,000 نئے ٹیچرز بھرتی کیے جائیں گے، مفت کتابیں دی جائیں گی، اور کریکولم کو ریوائز کیا جائے گا. ٹیچر ٹریننگ اور کریکولم ریویژن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ زیادہ تر پالیسیز کا تقریباً حصہ رہی ہیں. سیکنڈری ایجوکیشن، فری سیکنڈری ایجوکیشن ریکمینڈ کی گئی. اس سے پہلے تو جو فری ایجوکیشن تھی وہ پرائمری یا مڈل تک ہی تھی نا، تو سیکنڈری کو بھی فری ایجوکیشن میں شامل کیا گیا. انرولمنٹ کو بڑھانے کی سفارش کی گئی، یعنی زیادہ سے زیادہ داخلے دیے جائیں لوگوں کو، بچوں کو. سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے. شارٹ ٹرم ٹیچر ڈیولپمنٹ کورسز، اساتذہ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں امپروو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے شارٹ ٹرم مختصر دورانیے کے کورسز کروائے جائیں. ہائر ایجوکیشن، نئی یونیورسٹیاں بنائی جائیں، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن قائم کیا جائے، اور یونیورسٹی آرڈیننس کو ریپلیس کیا جائے، اس کی جگہ نیا قانون بنایا جائے. پروفیشنل کونسلز، جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا نا کہ ووکیشنل ایجوکیشن کے لیے ایک کونسل تشکیل دی جائے، تو ایسے ہی یہاں پہ ریکمینڈ کیا گیا اس پالیسی میں کہ ہر ایک پروفیشن کے لیے ایک الگ سے کونسل بنائی جائے. جیسے اساتذہ کی ٹیچنگ کے ٹریننگ کے لیے، یا پھر انجینئرز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے. سینٹرز آف ایکسلنس فار ٹریننگ کو امپروو کیا جائے.
ایریا اسٹڈی سینٹرز فار ریسرچ، تحقیق کے لیے علاقائی طور پر مراکز تشکیل دیے جائیں۔ پاکستان اسٹڈیز سینٹر ٹو انڈرسٹینڈ سب کلچرز، اچھا پاکستان مختلف صوبوں کا مجموعہ تھا، یہ پاکستان اسٹڈیز سینٹر قائم کیا جائے تاکہ مختلف علاقوں کے لوگ دوسرے علاقوں کے لوگوں کے رہن سہن اور کلچر کو سمجھ سکیں۔ شفٹ ٹورڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے ایجوکیشن کی فیلڈ میں۔ نیشنل ریسرچ فیلوشپ، جو لوگ ریسرچ یا تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کی مالی معاونت کی جائے۔ نیشنل پروفیسرشپ، اچھے اور قابل اساتذہ کو ہائر لیول پہ پڑھانے کا موقع دیا جائے۔ پیپلز اوپن یونیورسٹی، ڈسٹینس بیسڈ لرننگ کو فروغ دینے کے لیے اوپن یونیورسٹی قائم کی جائے۔ بک بینک قائم کیے جائیں، نیشنل بک فاؤنڈیشن قائم کی جائے۔ اسکول میپنگ فار بیٹر لوکیشن پلاننگ، اچھا اسکولز کی جگہ کے تعین کے لیے نقشہ سازی کی جائے قومی سطح پر اسکولز کے لیے۔ کمیونٹی انوالومنٹ، کمیونٹی کو یا ارد گرد کے لوگوں کو شامل کیا جائے اسکول کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے۔ ایڈلٹ ایجوکیشن، فیمیل ایجوکیشن، ووکیشنل ٹریننگ فار ڈراپ آؤٹس، جو بچے اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کو پیشہ ورانہ تربیت دی جائے تاکہ وہ اپنی روزی روٹی آرام سے کما سکیں۔ سیکنڈری ایجوکیشن، سیکنڈری اینڈ کالج ایجوکیشن مرجڈ انٹو سیکنڈری ایجوکیشن۔ 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسز کو سیکنڈری ایجوکیشن میں ہی شمار کیا جائے۔ میتھمیٹکس ایز اے کمپلسری سبجیکٹ، میتھ لازمی مضمون کے طور پر شامل کیا جائے۔ ایگرو ٹیکنیکل سبجیکٹس ول بی ریویوڈ، زرعی اور ٹیکنالوجیکل سبجیکٹس کو ریویو کیا جائے، ان پہ نظر ثانی کی جائے۔ اچھا 1000 مڈل سکولز اور 200 سیکنڈری سکولز کو اپ گریڈ کیا جائے۔ لیب اینڈ لائبریریز قائم کی جائیں۔ خواتین اساتذہ کے لیے 11,500 رہائشیں تعمیر کی جائیں۔ سیکنڈ شفٹ کا آغاز کیا جائے، یعنی چھٹی کے بعد دوبارہ سے اسکول لگائے جائیں جہاں پہ بھی ضرورت ہو، جہاں پہ زیادہ بچے ہوں۔ سائنس ایجوکیشن پہ توجہ دی جائے، ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن پیشہ ورانہ تعلیم کو فروغ دیا جائے اور ٹیچرز ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے، ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے۔ ہائر ایجوکیشن، اچھا اس میں پھر جو ہے نا کالجز اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے الگ سے سفارشات مرتب کی گئی۔ بلڈنگز فار اپ گریڈڈ فیمیل ڈگری کالجز، خواتین کے جو کالجز اپ گریڈ کیے گئے ہیں ان کے لیے بلڈنگز مہیا کی جائے۔ سائنس سبجیکٹس پڑھائے جائیں کالج لیول پہ۔ بک بینک ریکاسٹ، بک بینکس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے۔ سوشل کلچرل ایکٹیویٹیز ان دا کالجز میں معاشرتی اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے۔ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ، بچوں کی رہنمائی اور ان کو مشورہ فراہم کرنے کے لیے انتظام کیا جائے۔ سائنٹیفک ایکوپمنٹ اور سائنس لیب وغیرہ مہیا کی جائیں۔ یونیورسٹیز کے لیے کیا سفارشات پیش کیے گئیں؟ امپرووڈ ایڈمیشن پروسیجر، ایڈمیشن کے پروسیجر کو بہتر بنایا گیا۔ بیورو آف پلیسمنٹ فار یونیورسٹی گریجویٹس، تو جو لوگ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوں ان کو جابز مہیا کرنے کے لیے بیورو تشکیل دی جائے۔ فیڈرل فنڈنگ کی جائے یونیورسٹیز کے لیے وفاق کی سطح سے۔ امپروومنٹس ان یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو بہتر بنایا جائے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ، قومی ادارہ تشکیل دیا جائے تحقیق کے لیے۔ ڈسکریجنگ دا پالیٹکس ان دا یونیورسٹیز، یونیورسٹیز میں سیاست کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ نیشنل اسٹوڈنٹس سینٹر فار اسٹوڈنٹس افیئرز، بچوں کے معاملات کو بہتر حل کرنے کے لیے نیشنل اسٹوڈنٹس سینٹر قائم کیا جائے۔ نیشنل ایجوکیشن کونسل فار نیشنل لیول کنسلٹیشن، اچھا ایک ایسی کونسل تشکیل دی جائے تعلیم کے بارے میں کہ جس میں اچھے تعلیم یافتہ لوگ شامل ہوں جو حکومت کی پالیسیز کو مزید بہتر بنانے کے لیے مشورہ دے سکیں۔ 1992 کی تعلیمی پالیسی، اس میں صوبوں کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کی لوکل لینگویجز میں بھی ابتدائی تعلیم یا پرائمری تعلیم دے سکتے تھے۔ 26,500 اساتذہ کو ٹرین کیا جائے گا۔ 1,07,000 نئے سکولز بنائے جائیں گے۔
20,000 ایک کمرے پر مشتمل سکولز میں ایک ایک کمرہ مزید دیا جائے گا. 24,750 ایسے سکولز جن میں عمارت نہیں تھی ان میں بھی 2 کمرے تعمیر کیے جائیں گے. سیلریز ول بی امپرووڈ. اساتذہ کی سیلریز تنخواہوں کو بہتر بنایا جائے گا. انٹیگریٹڈ کریکولم اپ ٹو 3rd کلاس. تیسری جماعت تک ایسا نصاب تعلیم دیا جائے جس میں ایک سبجیکٹ دوسرے کو سمجھنے میں مدد دے. ناظرہ قرآن شروع کروایا جائے. اسکول چھوڑنے کے اسباب کا خاتمہ کیا جائے. انکریز دا انرولمنٹ ان گرلز اسکولز. بچیوں کے سکولز میں داخلے کو مزید بہتر بنایا جائے، بڑھایا جائے. پرائمری ڈائریکٹریٹس ول بی کریٹڈ ایٹ فیڈرل اینڈ پروونشل لیولز. وفاقی اور صوبائی سطح پر پرائمری ڈائریکٹریٹ قائم کیے جائیں. ٹیچنگ کٹ اپ گریڈ کی جائے. ہائر ایجوکیشن. ریسرچ کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز دیے جائیں. الگ سے پالیسی تشکیل دی جائے. سروسز کے لیے یونیورسٹیز کی مالی معاونت کی جائے. بکس اور جرنلز شائع کرنے کے لیے ڈگری کی سطح پر تعلیم میں زیادہ سے زیادہ سبجیکٹس کو شامل کیا جائے. پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اکیڈمک ایوارڈ کے لیے نیشنل کونسل تشکیل دی جائے. یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے طلباء کو انڈسٹری میں جاب حاصل کرنے میں مدد دینے کے لیے یونیورسٹی اور انڈسٹری کی ریلیشن شپ کو مضبوط کیا جائے. ڈسٹنس ایجوکیشن کالجز تشکیل دیے جائیں جو فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے تعلیم دیں. ہائی ٹیکنالوجی ڈسپلنز. ایسے سبجیکٹس پڑھائے جائیں جن میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو جیسے انجینئرنگ وغیرہ. زیرو بیسڈ بجٹ. ہائر ایجوکیشن کے لیے جب بھی بجٹ مختص کیا جائے تو پچھلے سال کا بجٹ کنسیڈر نہ کیا جائے. یعنی یہ سوچا جائے کہ پہلی دفعہ یونیورسٹیز کو کوئی گرانٹ دی جا رہی ہے، ان کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے. اس سے پہلے ہم نے کبھی حکومت نے کبھی انہیں بجٹ نہیں دیا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ مالی معاونت مل سکے اور ہائر ایجوکیشن امپروو ہو سکے. آخری تعلیمی پالیسی یعنی آپ کے کورس میں شامل آخری تعلیمی پالیسی 1998 سے 2010 تک. کوالٹی کو بہتر بنایا جائے. کردار سازی پہ توجہ دی جائے. تربیت اساتذہ کا انتظام کیا جائے. پرائمری سطح پر تعلیم میں عدم توازن کو ختم کیا جائے. انرولمنٹ بڑھائی جائے اور مختلف ذرائع سے تعلیمی اداروں کے لیے مالی تعاون حاصل کیا جائے. رسمی نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر رسمی نظام تعلیم سے بھی استفادہ کیا جائے اور انتظام و انصرام مرکز کے بجائے لوکل سطح پہ منتقل کیا جائے اور ساتھ میں احتساب کا نظام شروع کیا جائے تاکہ بہتر انتظام اور بہتر نگرانی ہو سکے. سیکنڈری ایجوکیشن. 1 ماڈل اسکول ایٹ ایچ ڈسٹرکٹ. ضلعی سطح پہ ایک مثالی تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے. انٹروڈیوسنگ ووکیشن اور کریئر ایٹ سیکنڈری لیول. اسکول کی سطح پر ہی بچے کو کسی خاص پیشے میں جانے کے لیے تیار کیا جائے. کریکولم کو ریوائز کیا جائے. ملٹیپل ٹیکسٹ بکس یوز کی جائیں. تربیت اساتذہ کا بندوبست کیا جائے. پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ استعمال کیا جائے. ایجوکیشن سروس کمیشن فار ریکروٹمنٹ. جیسے آج کل پبلک سروس کمیشن کام کر رہا ہے نا مختلف اداروں میں ریکروٹمنٹ کے لیے، بھرتی کے لیے، تو ایسے ہی محکمہ تعلیم میں بھرتی کے لیے بھی ایک الگ سے محکمہ قائم کیا جائے، کمیشن قائم کیا جائے. کوالیفیکیشن بیسڈ سیلریز. تعلیم کی بیس پہ تنخواہیں دی جائیں. ایجوکیشن کارڈز فار دا نیڈی اسٹوڈنٹس. ضرورت مند طلباء کے لیے ایجوکیشن کارڈز جاری کیے جائیں. ہائر ایجوکیشن. ایکسیس ٹو دا ہائر ایجوکیشن ول بی ایکسپینڈڈ. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دیا جائے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کا. میرٹ بیسڈ ایڈمیشن اور میرٹ کی بنیاد پہ داخلے مہیا کیے جائیں. نئے سبجیکٹس میں اسپیشلائزیشن کروائی جائے. سینٹرز آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ ان میجر یونیورسٹیز. بڑی یونیورسٹیز میں ریسرچ کے لیے مراکز قائم کیے جائیں. امپروونگ پروفیشنل ایجوکیشن. پیشہ ورانہ ایجوکیشن کو بہتر بنایا جائے اور جو اچھے کالجز ہیں ان کو DAI یعنی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن کا درجہ دیا جائے. امپروونگ لیبز اینڈ لائبریریز. لیبارٹریز اور لائبریریز کو بہتر بنایا جائے. ہائر ایجوکیشن. نصاب کو ریوائز کیا جائے. زیادہ سے زیادہ سبجیکٹس میں MPhil اور PhD آفر کی جائیں. لوکل یونیورسٹیز کو بین الاقوامی یونیورسٹیز کے ساتھ
جوڑا جائے، لنک کیا جائے اور اساتذہ کی کارکردگی کو پرکھا جائے، ٹیچرز سروس ٹریننگ اکیڈمی قائم کی جائے اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے، ٹو یوٹیلائز دا پاکستانیز سرونگ ابراڈ، باہر کے ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی خدمات حاصل کی جائیں، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ، اور بچوں کی رہنمائی کی جائے۔ پاسبل کوسچنز کیا ہو سکتے ہیں؟ گیو این اوور ویو آف دا ایجوکیشنل پالیسیز آف پاکستان، ایک جنرل کوسچن کیا جا سکتا ہے کہ ساری ایجوکیشنل پالیسیز کا ایک ریویو کریں۔ کمپیئر اینی ٹو آف دا پالیسیز، کوئی سی دو پالیسیز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کمپیریزن کریں۔ ڈفرینشیٹ دا پوسٹ اینڈ پری پارٹیشن ایجوکیشنل پالیسیز، پاکستان بننے سے پہلے کی جو برٹش انڈیا کی پالیسیز تھیں ان کا اور پاکستان بننے کے بعد کی پالیسیز کا موازنہ کریں۔ بیسٹ آف لک۔